علی کل حال آسمان و زمین کے بننے کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی، اس میں اللہ کی قدرت کا بیان بھی ہے، اور انسان کے لیے اللہ کی نعمت بھی ہے۔ یہ انسان کا گھر اللہ نے جو بنایا ہے، زمین اس کے رہنے سہنے کے لیے، آسمان اس کے اوپر چھت بنا دی، سمجھے نا؟ تو یہ ایک گھر کی طرح اللہ نے انسان کے لیے بنا دیا ہے۔ اور زمین کو صرف بنایا ہی نہیں ہے، زمین کو بنانے کے ساتھ ساتھ جو کچھ انسان کی ضروریات تھیں وہ ساری زمین کے اندر پیدا کر دی۔ پانی کی ضرورت ہے وہ رکھ دیا اس کے اندر، کھانے کے حوالے سے طرح طرح کی کھیتیاں ہیں، نباتات ہیں، پودے ہیں، پھل ہیں، انسان کے لیے، انسان کے چاروں کے لیے، وہ ہم نے جو سورۃ البقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں زمین کی خاصیت ایسی رکھ دی کہ زمین کے اندر سے ہی انسان کو ہر چیز ملتی جائے، زمین کے اندر سے ہی ہر چیز جو اس کی ضروریات ہیں وہیں سے اس کی ضروریات پوری ہوتی جائیں، حتیٰ کہ کپڑے پہنتے ہیں، یہ بھی کہاں سے بنتے ہیں؟ وہ کاٹن، اب تو نائلن وغیرہ تو اب آنا شروع ہوا نا، پیٹرولیم کا جو بنتا ہے، اور وہ بھی زمین سے ہی ہے، وہ بھی زمین سے ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے اللہ نے زمین کے اندر ہر وہ چیز رکھ دی ہے جس کی انسان کو کسی وقت بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اسے ماء سے کہ اخرج منہا نکال دیا اس زمین سے، ماءہا اس کے پانی، ومرعاہا اس کی چراگاہیں، والجبال ارساہا اور پہاڑ، ارساہا جن کو اللہ نے گاڑ دیا زمین پر، اور پہاڑ واقعی گڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں جتنا زمین کے اوپر پہاڑ نظر آتا ہے نا، اتنا ہی اور بلکہ بعد کا اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا ہے، زمین کو اس کا لیول برابر کرنے کے لیے۔ اور اس لیول کا اگرچہ قرآن اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ پہاڑ اس لیے رکھے تاکہ زمین جو ہے وہ ہل نہ جائے، زمین کا اس کو توازن قائم کرنے کے لیے۔ اب پہلے زمانوں میں تو صرف لوگ ان چیزوں کو پڑھتے تھے، لیکن اس کا پریکٹیکل ان کے سامنے نہیں ہوتا تھا، پریکٹیکل زندگی میں ان کے سامنے اس کی کیفیت نہیں ہوتی تھی کہ زمین، پہاڑ کیسے زمین کے لیول برابر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آج ہم ہر کوئی اس چیز کو جانتا ہے۔ آپ کی گاڑی کے ٹائر جو ہوتے ہیں ان کا لیول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الائنمنٹ کرتے ہیں، ان کا بیلنس کرنے کے لیے۔ الائنمنٹ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے، گاڑی صحیح نہیں چل رہی ہوتی، سمجھے نا؟ حالانکہ وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا لوہے کا چند گرام کا، کوئی 10 گرام کا، اس طرح چھوٹا موٹا ہوتا ہے، وہ صرف لگنے سے کیا ہے کہ ٹائر کا وہ بیلنس برابر ہو جاتا ہے، وہیل کا بیلنس برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو اللہ نے پہاڑوں کے ساتھ، زمین کے اوپر پہاڑ رکھے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ زمین بھی اسی طرح گھومتی ہے جس طرح ٹائر گھومتا ہے، جس طرح وہیل گھومتا ہے، اور وہیل کا گھومنا تو بہت کم ہے، تھوڑا ہے، زمین اس سے کہیں زیادہ تیز گھومتی ہے۔ جتنا ٹائر گھومتا ہے، آپ 200، 250، 300 کلومیٹر کی پر گھنٹے کی سپیڈ پر گاڑی چلا رہے ہو فرض کرو، تو ٹائر کتنا تیزی سے گھوم رہا ہوگا؟ زمین اس سے بھی کہیں زیادہ تیز گھومتی ہے۔ اور اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پہاڑوں کی کس قدر ضرورت ہے، کہ پہاڑ کس قدر ضرورت ہے زمین کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے، اور زمین کے بیلنس کو ہموار رکھنے کے لیے۔ تو اس میں والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اللہ نے گاڑ دیا زمین پر، زمین کا بیلنس برابر رکھنے کے لیے۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سارا کچھ آسمانوں کا بنانا، آسمانوں کے اندر جو اللہ کی مخلوقات ہیں، اور اس میں اندھیرے روشنی کا سارا سسٹم کر دینا، اس کے بعد زمین کا بنانا، زمین کو بچھا دینا، اس کے اندر سے پانی نکال دینا، چشمے، نہر، دریا چلا دینا اس پر، اور پہاڑوں کو گاڑ کر زمین کا بیلنس برابر کر دینا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ متاع لکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ اور متاع کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے دو معنوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ ایک تو متاع کے اندر معنی ہوتا ہے کسی چیز کا فائدہ لیکن تھوڑے سے وقت کے لیے، متاع کا لفظ تھوڑے فائدے کے لیے
اور تھوڑے سے وقت کے فائدے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فائدہ بھی تھوڑا ہے، زیادہ نہیں ہے، اور ہے بھی وہ تھوڑے وقت کے لیے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے سارا سسٹم جو بنایا ہے آسمان و زمین کا، اور اس پہ جو کچھ پیدا کیا ہے، یہ صرف تھوڑے وقت کے لیے ہے، صرف دنیا کے کچھ عرصے کے لیے ہے. آپ کو کہیں کہ دنیا کا عرصہ بھی تو بہت لمبا ہو گیا. سائنسدانوں کے تجزیات کے مطابق تو ملینوں سال ہیں. اگر ان کے تجزیات نہ بھی لیے جائیں، انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو بھی ہزاروں سالوں سے ہے، یعنی دسیوں ہزار سال. اگر ہم قرآن و حدیث کی روح سے بھی دیکھیں تو تب بھی تو دسیوں ہزار سال بھی کوئی کم نہیں، بہت بڑا عرصہ ہے. تو اس کو اللہ نے اتنے بڑے عرصے کو متاع کا نام دیا کہ تھوڑا سا وقت کا فائدہ ہے. ہاں واقعی ہی دسیوں ہزار سال کے بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کا آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے، موازنہ کیا جائے تو واقعی بہت تھوڑا ہے. آخرت جو کہ لامتناہی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے، جس کا کوئی اینڈ اختتام ہی نہیں ہے، اس کا ختم ہونے کا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اسی آپ مانتے جس سے کسی مسلم کی حدیث ہے کہ تم کو کبھی دیکھنا ہو، دنیا اور آخرت کا موازنہ کرنا ہو کہ دنیا کتنی اور آخرت کتنی ہے، تو کیا کرو، اپنی انگلی کو کسی گہرے پانی میں ڈبو. یہ ہم کہتے گہرے پانی کو، گہرے پانی میں انگلی، سمندر وغیرہ میں انگلی کو ڈبو، اور پھر دیکھو کہ انگلی کے ساتھ کیا آتا ہے. آدھا قطرہ، قطرے کا کچھ حصہ جو انگلی کے ساتھ آ گیا یہ دنیا ہے، اور جو پیچھے بھرا سمندر ہے وہ آخرت ہے. یہ صرف آپ نے ایک ذہنوں میں بات کو سمجھنے کے لیے مثال دی ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کتنی ہے. اور یہ بھی صرف دنیا کی ساری جو عمر ہے، اس کے بعد کہ انسان کے بذات خود اس زمین پر، دنیا پر، اس دنیا میں اس کا کتنا وقت ہوتا ہے، 50-60 سال کا. تو مایا کہ متاع، یہ متاع ہے، تھوڑے وقت کے لیے فائدہ ہے، اور تھوڑا فائدہ ہے لکم، تمہارے لیے، بلی انعامکم، اور تمہارے جانوروں چوپایوں کے لیے. یہ سارے آسمان و زمین کا یہ سلسلہ، اس کے اندر جو نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہیں تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. ہاں قیامت کی دلیلیں پیش کی تو اب براہ راست قیامت کا ذکر شروع کر دیا. فَإِذَا، پس جب، جاءت، آ جائے گی، الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. طامہ کہتے ہیں کسی بڑی مصیبت کو. طامہ کا لفظ ہی کسی بڑی مصیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو مزید آگے کبرا کا نام دے کر، کبرا کی صفت دے کر، اور اس کو بڑا بنا دیا گیا کہ جس دن بہت بڑی کوئی مصیبت آئے گی، بہت بڑی کوئی مصیبت. تو قیامت کو اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا ہے اس کے بڑے بڑے خطرناک قسم کے، خوفناک قسم کے ناموں سے ہم پڑھ چکے ہیں اسی پارے میں. القاریہ سے، اور غاشیہ، اور اس طرح ساخہ ابس میں، قاریہ کھڑکھڑانے والی، بجنے والی، جس کی بڑی آواز، تیز تیز آوازوں والی. غاشیہ جو ہر چیز پر چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی. اور ساخہ کہ جس کی آوازیں اتنی تیز کہ کانوں کو بہرا کر دیں. اور یہاں پر کیا ہے، الطامۃ الکبریٰ، کہ بہت بڑی مصیبت. اور واقعی ہی قیامت کا منظر، قیامت کے ہولناکیاں، وہ ایسی بڑی مصیبت ہے، ایسی بڑی وہ آفت ہے کہ اس سے پہلے کائنات میں اس سے بڑی کوئی آفت نہ آئی ہوگی. اور قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ قیامت کے اس طرح کے جو نام دیے ہیں، اور ناموں کے ساتھ ساتھ بلکہ بعض اوقات اس کی صفات بھی ذکر کی ہیں، وہ اسی لیے کہ تاکہ انسان اس کو پتہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں نے کن مراحل سے گزرنا ہے. یہ قیامت ہر ایک پر آنے والی ہے، نیک ہو بد ہو، مومن ہو کافر ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ آ کے رہے گی. اور جب آئے گی تو کیا ہوگا، یوم یجعل الولدان شیبا. سو مزمل میں کیا فرماتا ہے کہ جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت کی ہولناکی سے. اور ایسے ایسے مناظر اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور یہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حقیقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ جو بھی بیان کرتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، وہ کو خالی دھمکیاں نہیں ہوتی.
تو یہاں پر بھی قیامت کے، بلکہ اس سے پہلے قیامت کے نام ہی، وہ قیامت کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، کہ جس دن بہت بڑی آفت مصیبت یعنی قیامت آئے گی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، ہاں اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کیا ہے. یتذکر یاد کرے گا. یاد کرنے کے دو معنی، ایک تو اس دن حسرت اور افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا، ایسا کیا ہوتا. جس طرح کے بعض اوقات انسان جب وقت گزر جاتا ہے کہ سر پہ پڑتی ہے، اس وقت پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کاش کہ ایسا کر لیتا، ایسا کر لیتا. ایک تو یہ تذکر کا معنی یہ ہے. دوسرا یہ تذکر کا معنی کہ جو کچھ اس نے کیا ہے ہر ایک چیز اس کو یاد ہوگی. آج تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ گھنٹہ پہلے کیا کیا تھا، کیا بات کی تھی. آپ بڑے بڑے کام یاد رہتے ہیں، لیکن بہت سی چھوٹی چیزیں کہ جن پر بعض اوقات ہم توجہ ہی نہیں دیتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ چیز کی ہے. یعنی کہ بعد میں پتہ نہیں ہوتا، جب کر رہے ہوتے اس وقت بھی خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں نے ایسی چیز کہہ دی ہے، کر لی ہے، کوئی غلط نظر ڈال لی ہے، کوئی غلط بات کہہ دی ہے زبان سے، کوئی اس کرتے ہوئے بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آدمی بعض اوقات لا ابالی سے خیال نہ کرتے ہوئے ہی ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ جو اللہ کو اس قدر ناراض کرتی ہے کہ آدمی 70 سال کے جہنم کے دوری میں جا گرتا ہے. تو کہنے کا مقصد کہ دنیا کے اندر تو یہ حال ہے کہ انسان کوئی کام کرتے ہوئے بھی اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے، کرنے کے بعد بھی اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کیا ہے. لیکن قیامت کے دن جس دن نگاہیں بڑی تیز ہوں گی، بصرک الیوم حدید، جس سے مطلع وقاف میں کہ آج تیری نگاہیں بڑی تیز ہیں. دنیا میں وہ نگاہیں جو بند تھیں اور جو کچھ نظر نہیں آتا تھا، حق حقیقت اس کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، قیامت کے دن ہر چیز کھل جائے گی. تو نگاہیں بھی تیز ہوں گی اور دماغ بھی بڑا تیز ہوگا. ہر چیز یاد ہوگی کہ میں نے کیا کیا، کس وقت کیا، کس جگہ پر کیا اور کس انداز سے کیا، کس نیت سے کیا، یہ بھی پتہ ہوگا. اس دن یوم یذکر الانسان ما سعی، کہ جس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کیا ہے، ایک ایک بات اس کو یاد ہوگی، زندگی کے ایک ایک لمحے کی ہر چیز اس کو یاد ہوگی. اور یہ یاد ہونا ضروری ہے تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا ہے. کہنے کو کہیں گے لیکن جھوٹ کہیں گے، جھوٹ بولنے کے بعد لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اور اسی اللہ تعالیٰ پھر لکھے ہوئے ریکارڈ سامنے کر دے گا. لیکن ویسے بھی ہر انسان کو جو کچھ اس نے کیا اس کو یاد ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے. لیکن اس دن کا یاد کرنا، جو پہلا معنی ہم نے ذکر کیا ہے کہ انسان یاد کرے گا کہ کاش کہ میں ایسا نہ کر لیتا، ایسا کر لیتا، اس دن اس کو ایسا یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان یاد کرے گا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس کو یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اس دن یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. آج فائدہ ہے کہ یاد کر لیں. عمر فاروق فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ لوگوں اپنا آج محاسبہ کر لو، حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. تو اس لیے آج اگر آدمی اپنے حساب کر لے تو فائدہ ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں پر ہوں. اب ویسے تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جنت ہمارے لیے ہوگی بس. لیکن جب تھوڑا سا محاسبہ کرنے بیٹھے، شام کو کوئی کاغذ پینسل لے کر بیٹھیں، صرف ایک دن ہی کی لسٹ بنا کے دیکھیں کہ جب سے اٹھا ہوں صبح سے لے کر اب تک کتنی کوئی نیک باتیں، کوئی نیک کام کہنے کے، کرنے کے، دیکھنے کے، سننے کے کیے ہیں، کس نیت سے کیے ہیں، ساتھ وہ بھی لکھ لیں. دنیا کے لیے کیے ہیں کہ اللہ کے لیے کیے، ساتھ وہ بھی ایک لسٹ تیار کر لیں اور ساتھ ہی دوسری لسٹ تیار کریں کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کتنی غلط چیزیں کہی ہیں، سنی ہیں، دیکھی ہیں، کتنے غلط کام کیے ہیں، کتنے غلط ارادے کیے ہیں دل سے. طرح طرح کے دل کے اندر کوئی تکبر ہے، کوئی غرور ہے، کوئی حسد ہے، کوئی بغض ہے، کینہ ہے، یہ ساری چیزیں جرم ہے، گناہ ہے. سمجھے؟ تو یہ بھی ساری چیزیں نوٹ کر لیں ذرا، اگرچہ وہ ہوں گی نہیں کیونکہ بہت چیزیں بھول چکی ہوں گی جس طرح ذکر کر رہے تھے. تو تبھی اندازہ ہو جائے گا کہ لسٹ کون سی لمبی بنتی ہے. پھر
یہ اس کی لسٹ ہے جو کہ نماز پڑھتا ہوگا، کوئی قرآن کی تلاوت بھی اس نے کی ہوگی، کوئی ذکر اذکار بھی اس نے کیا ہوگی، جس کی کوئی نیکیاں بھی ہیں، اس کی لسٹ کی بات کر رہے ہیں. جس کے ہاں تو نیکیوں کا کوئی معاملہ ہے نہیں سرے سے، بے دینوں کی، ان کی لسٹ کیا بنے گی؟ اس میں یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے سعی یعنی کوشش کرنا، محنت کرنا، جو کچھ اس نے کیا کرایا ہے وہ یاد کرے گا. وبرزت الجحیم لمن یرا، برزت اور ظاہر کر دی جائے گی، سامنے لے آئی جائے گی. بڑا یبرز کسی چیز کا سامنے آنا، سامنے لے آئی جائے گی الجحیم جہنم، لمن یرا دیکھنے والوں کے لیے. اور جو نہیں دیکھنا چاہے گا کہ نہیں دیکھے گا، ہاں سبھی دیکھیں گے. مطلب کیا ہے کہ سبھی لوگوں کے سامنے جہنم کو لے آیا جائے گا. وجیء یومئذ بجہنم، دوسری آیت میں سورہ فجر میں فرماتا ہے کہ جس دن جہنم کو لے آیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لانے کا انداز بھی بیان کیا ہے کہ جہنم کو لایا جائے گا قیامت کے دن محشر کے میدان کے سامنے 70,000 زنجیروں سے کھینچ کر، اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا. اسی سے اندازہ ہوگا کہ وہ جہنم کتنی بڑی ہے کہ جس کو لانے کے لیے 70,000 زنجیریں ہوں اور ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہو. حالانکہ ایک فرشتہ ہی پوری بستیاں الٹا کر پھینک دیتا تھا. تو جہنم کو لانے کے لیے 70,000 فرشتے 70,000 زنجیروں کے ساتھ اس کو ذرا دینے کہاں تک پہنچتا ہے، کتنے ارب اتنے فرشتے. تو جہنم کو لایا جائے گا محشر کے میدان کے سامنے، محشر کے میدان میں لوگوں کے سامنے. اور جہنم جو ہے مجرموں کو دیکھ کر چنگاڑے گی، اس کی خوفناک آوازیں ہوں گی، جس کا سورہ ملک میں اس کا ذکر آتا ہے. میں وبرزت الجحیم، اور سامنے لے آئی جائے گی جہنم، لمن یرا دیکھنے والوں کے لیے، تاکہ جہنمیوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی ہی یہ وہ جہنم جس کا ہم انکار کرتے جھٹلاتے رہے تھے، چاہے وہ جھٹلانا زبان سے ہو یا اپنے کردار سے ہو. قیامت کو جہنم کو جھٹلانے والے بہت سے ہیں. اب کچھ تو کھلے کافر کیا ہی نہیں، بس مر گئے مٹی بن کے ختم ہو گئے. اور کچھ وہ جو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، ان کے عملوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کا قیامت پر کوئی ایمان نہیں ہے. ان کے عملوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی جہنم کا کوئی اس طرح کا تصور نہیں، کوئی آگے کوئی عذاب کا، سزا کا کوئی اس طرح کا تصور نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ وہ اللہ کی طرف سے وارننگیں ہیں جو انسان کو دنیا میں دی جا رہی ہیں. آج میں اتنا ہی کافی ہے. دوبارہ دیکھیں آج کے سبق کو. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تم زیادہ سخت ہو یا مشکل ہو اپنی پیدائش میں، تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے، ام السماء، یا کہ آسمان، بناہا جس کو اللہ نے بنایا، رفع سمکہا اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا پس اس کو برابر بنایا، واغطش لیلہا اور اس کی رات کو تاریک بنا دیا، واخرج ضحاہا اور اس کے دن کو روشن کر دیا، والارض بعد ذلک اور زمین کو اس کے بعد دحاہا بچھا دیا، اخرج منہا نکال دیا اسے، نکالا اس سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اس کی چراگاہیں، والجبال اور پہاڑوں کو ارساہا گاڑ دیا، متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے، جانوروں کے لیے. فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ پس جب آ جائے گی بہت بڑی آفت مصیبت، یوم یتذکر الانسان جس دن انسان یاد کرے گا، ما سعی جو کچھ اس نے کیا ہے، وبرزت الجحیم اور سامنے لے آئی جائے گی جہنم، لمن یرا اس کے لیے جو دیکھنے والا ہو. بارک اللہ فیک.